السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، مولانا سعد صاحب کی کن کن گمراہیوں کا ذکر کیا جائے۔ مولانا سعد نے گمراہیت کا جال بچھا رکھا ہے چاروں طرف۔ آئیے سنتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب نے کیا زہر اگلا ہے۔ اس لیے شادیوں میں اسراف سے بچو، شادی میں اسراف سے بچو۔ جتنا اسراف زیادہ ہوگا اتنی اذیت زیادہ ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شادیوں میں کہیں پنیر کھلایا، کہیں کھجوریں تقسیم کر دی، کہیں چھوارے بکھیر دیے، فرمایا کھاؤ تمہاری ماں کا ولیمہ ہے۔ اہل سنت ہے، ایک شادی نہیں، ساری شادیاں ایسی ہیں سوائے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے، اس میں آپ نے گوشت روٹی کا انتظام کیا۔ اللہ کی شان، جو آپ کی جو شادی آپ کے معمول سے ہٹی، اسی شادی میں آپ کو اذیت ہوئی۔ عجیب بات ہے، جو شادی آپ کے معمول سے ہٹی اسی میں آپ کو اذیت ہوئی۔ حامدوں و مصلیوں و مسلمہ، کیا ولیمے میں مہمانوں کے کھانے کے لیے گوشت روٹی کا انتظام کرنا یہ اسراف یعنی فضول خرچی ہے؟ اور کیا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے نکاح میں گوشت روٹی کا ولیمہ کرنے میں العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ اسراف یعنی فضول خرچی سے کام لیا؟ اور کیا ہمارے نبی اپنے معمول سے ہٹے تھے؟ اور کیا اس معمول سے ہٹنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچی تھی؟ مولانا محترم نے یہ بیان اورنگ آباد کے اجتماع میں نکاح کی مجلس میں کیا۔ جب مولانا محترم کے اس بیان کے اوپر علماء نے نکیر کی تو مولانا سعد صاحب کی طرف سے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ مولانا سعد صاحب نے تو یہ بات قرآن سے کی ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ولیمے کی وجہ سے اذیت ہوئی۔ تو آئیے چلتے ہیں قرآن کی تفاسیر کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اذیت پہنچی یہ گوشت روٹی کھلانے کی وجہ سے پہنچی۔ سورہ احزاب آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اناه ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث ان ذلكم كان يؤذي النبي۔ پہلے اس آیت کا میں آسان ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت داخل مت ہو جاؤ۔ ہاں، اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو تم جا سکتے ہو، اور وہ بھی اس طرح کہ کھانا پکنے کے انتظار میں نہ بیٹھے رہو۔ ہاں، جب تمہیں بلایا جائے تو چلے جاؤ، اور جب کھا چکو تو فوراً اپنی اپنی راہ لے لو، اور لمبی باتوں میں جی لگا کر وہیں پر بیٹھے نہ رہو، اس چیز سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تو ہوا اس آیت کا ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفاسیر کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں کیا لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کس وجہ سے ہوئی۔ یہ تفسیر ابن کثیر، حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن کثیر القرشی، جن کی وفات 774 ہجری میں ہوئی، یہ اپنی مشہور کتاب تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کے ولیمے میں کھانے کے بعد 3 لوگ وہیں پر لمبی بات چیت میں لگ گئے، حتی شق ذلك علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس بات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، نہ کہ گوشت روٹی کے ولیمے کی وجہ سے۔ پھر شیخ الاسلام ناصر الدین البیضاوی، جن کی وفات 685 ہجری میں ہوئی، وہ اپنی مشہور کتاب تفسیر بیضاوی میں لکھتے ہیں ان ذلکم اللبث کان یؤذی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ جو کچھ لوگ کھانا کھانے کے بعد بھی وہیں پر بیٹھے رہے بہت دیر تک، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچی۔ پھر امام ابو عبداللہ محمد بن احمد الانصاری القرطبی، جن کی وفات 671 ہجری میں ہوئی، وہ تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں والمعنى المقصود لا تمكثوا مستأنسين بالحديث ان ذلكم كان يؤذي النبي، کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ کھانے کے بعد لمبی بات چیت میں دل لگا کر نہ بیٹھ جاؤ، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچتی ہے۔ پھر امام ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن کثیر، جو امام طبری کے نام سے مشہور ہے، وہ تفسیر طبری میں لکھتے ہیں ان دخولکم بیوت النبی من غیر ان یؤذن لکم، کہ تمہارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بلا اجازت کے جانا اور کھانے سے فراغت کے بعد بھی وہیں پر بیٹھ کر باتیں کرتے رہنا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچی تھی۔ پھر ابو محمد حسین بن مسعود بن محمد المعروف بالفرا بغوی، وہ تفسیر بغوی میں لکھتے ہیں کانوا یجلسون بعد الطعام ویتحدثون طویلا فنہوا عن ذلک ان ذلکم کان یؤذی النبی، کہ کچھ لوگ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد بھی لمبی دیر تک بیٹھ کر باتیں کرتے رہے، اور اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچی۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 1225 ہجری میں ہوئی، وہ اپنی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں نہوا ان یطیلوا الجلوس ان ذلکم اللبث کان یؤذی النبی، کہ بہت دیر تک بیٹھے رہنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچی۔ علامہ جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 864 ہجری میں ہوئی، وہ تفسیر جلالین میں لکھتے ہیں ان ذلکم المکث کان یؤذی النبی، کہ لوگوں کا کھانے سے فارغ ہونے کے بعد بھی بیٹھے رہنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ
وسلم کو اذیت پہنچی۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان القرآن کے اندر یہی لکھا ہے کہ ذالکم کا مشار الیہ، کھانا کھانے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹھے رہنا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچی تھی۔ یہ تو میں نے 8 تفاسیر آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، اس کے علاوہ جس تفسیر کو بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہر تفسیر کے اندر آپ کو یہی بات ملے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ولیمے میں جو اذیت ہوئی وہ گوشت روٹی کا ولیمہ کرنے کی وجہ سے نہیں ہوئی، بلکہ کھانے کے بعد کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بہت دیر تک بیٹھ کر باتیں کرتے رہے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچی۔ اب آپ ذرا اس بات پر غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی اذیت پہنچی، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ نبی کو اذیت نہ پہنچے۔ اب آپ سوچئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اللہ کے نزدیک کتنا زیادہ ہے۔ یہ آیت تو دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو بیان کرتی، اور اسی آیت سے مولانا سعد صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹا رہے ہیں۔ یعنی قرآن جس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت بیان کر رہا ہے، مولانا اسی آیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منقصت پر استدلال کر رہے ہیں، العیاذ باللہ۔ پھر مولانا محترم کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گوشت روٹی کا ولیمہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول سے ہٹے، سوائے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی شادی کے اس میں آپ نے گوشت روٹی کا انتظام کیا۔ حضرت زینب فخر کرتی تھی اس پر کہ میرے نکاح میں گوشت روٹی کا انتظام ہوا ہے۔ اللہ کی شان، اس جو آپ کی جو شادی آپ کے معمول سے ہٹی، اسی شادی میں آپ کو اذیت ہوئی۔ عجیب بات ہے، جو شادی آپ کے معمول سے ہٹی اسی میں آپ کو اذیت ہوئی۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی اور کے نکاح میں گوشت روٹی کا ولیمہ نہیں کیا۔ یہی تو مطلب ہوتا ہے نا معمول سے ہٹنے کا۔ جبکہ میں آپ کو بتاتا ہوں، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 852 ہجری میں ہوئی، انہوں نے بخاری شریف کی شرح فتح الباری میں کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 بکری سے زائد کا ولیمہ کیا۔ حضرت زینب کے نکاح میں تو صرف 1 بکری سے ولیمہ ہوا تھا، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں 1 بکری سے بھی زیادہ کا ولیمہ کیا گیا۔ یہ تو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل۔ اب آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی طرف۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری جن کی وفات 256 ہجری میں ہوئی، انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نکاح کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم ولو بشاتن، اے عبد الرحمن بکری کا ولیمہ کرو۔ اور شارحین نے لکھا ہے کہ لو یہاں پر تقلیل کے لیے، یعنی کم سے کم 1 بکری کا تو ولیمہ کرو۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے کی حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختلف نکاح میں الگ الگ انداز سے ولیمہ اس وجہ سے کیا کہ جس نکاح کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میسر آیا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کر دیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نکاح کے وقت بکری میسر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر بیوی کے ولیمے میں بکری کے گوشت سے ولیمہ کرتے ہیں۔ پھر امام ابو الحسن نور الدین علی بن ابو بکر الہیثمی جن کی وفات 807 ہجری میں ہوئی، انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت علی کا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولیمہ تو ضروری ہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے کہا میں اپنی طرف سے ولیمے کے اندر مینڈے کا انتظام کروں گا۔ یہاں پر بھی گوشت کا ولیمہ ہوا۔ پھر امام احمد بن حنبل جن کی وفات 241 ہجری میں ہوئی، انہوں نے اپنی مسند کے اندر حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ جب انہوں نے نکاح کیا تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لیس عندی ما اولم، میرے پاس کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس سے میں ولیمہ کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے ہیں کیا فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یا بریدہ اجمعوا له شاتن، اے بریدہ ربیعہ کے لیے کسی بکری کا انتظام کر دو تاکہ یہ ولیمے کا انتظام کر سکے۔ پھر ربیعہ اسلمی کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے لیے موٹے تازے مینڈے کا انتظام کیا، پھر میں نے اور قبیلے اسلم کے لوگوں نے مل کر اس مینڈے کو ذبح کیا، اس کی کھال اتاری، اس کے گوشت کو پکایا اور پھر میں نے ولیمہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی ولیمے میں۔ یہاں بھی گوشت روٹی کا ولیمہ ہو رہا ہے۔ اس لیے مولانا سعد صاحب حفظہ اللہ ورعاہ وہداہ الی الصراط المستقیم کا یہ کہنا کہ گوشت روٹی کا ولیمہ کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول سے ہٹے، مولانا کی یہ بات نہ یہ کہ صرف بلا دلیل ہے بلکہ مخالف دلیل ہے، اور مزید یہ کہ کسی بھی امتی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کے کسی فعل کے بارے میں یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول سے ہٹے. ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہی تو دین ہے. اور کیا دین ہے؟ اور آپ کس کو دین کہتے ہیں؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان سے ہٹا دیجئے تو کون سا دین آپ کے پاس ہے؟ دراصل اس طرح کی غلطیاں اس وجہ سے ہوتی ہے کہ لوگ ایک دو روایت پڑھ کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ سیرت ہے. کسی بھی ٹاپک کے اوپر، کسی بھی عنوان کے اوپر اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ اس سلسلے میں سیرت کا فیصلہ کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، تو اس کے لیے کم سے کم آپ کو 3 مرحلوں سے گزرنا پڑے گا. نمبر 1 جمع روایات سیرت، نمبر 2 انتخاب روایات، اور نمبر 3 فقہ السیرہ. آخر میں ایک حدیث کو سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر، اسی طرح امام مسلم نے بھی اپنی کتاب کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے کہ 3 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھر پر موجود نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح عمل کرتے ہیں. جب انہیں پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلے سارے ہی گناہ معاف ہیں، ہمیں تو اور زیادہ کوشش کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے ہیں ہمیں تو اس سے بھی زیادہ کرنا چاہیے. ان صحابہ میں سے ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی رات بھر نماز پڑھوں گا اور کبھی بھی سوؤں گا نہیں. دوسرے نے کہا کہ میں پوری زندگی روزہ رکھوں گا اور کسی بھی دن افطار نہیں کروں گا. اور تیسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ عورتوں سے دور رہوں گا اور ہرگز نکاح نہیں کروں گا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں سے کہا کیا تم نے ایسا کہا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں اور سب سے زیادہ تقوی میرے اندر ہے. اس کے باوجود میں رات کو سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزہ نہیں بھی رکھتا، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے، میرے لائے ہوئے دین سے منہ موڑے گا، یا اس کا ترجمہ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ جو میرے معمول سے ہٹے گا وہ ہم میں سے نہیں. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی سے آگے بڑھنے کی آپ کوشش نہ کیجیے. آپ سوچئے تو صحیح کہ کتنی سنگین بات ہے کہ کوئی آدمی نکاح کی مجلس کے اندر بیان کر رہا ہے اور لوگوں کو یہ ترغیب دے رہا ہے کہ اسراف اور فضول خرچی نہیں کرنا چاہیے، اور پھر اس اسراف اور فضول خرچی کے سیاق کے اندر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پیش کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول سے ہٹے. اس لیے شادیوں میں اسراف سے بچو، شادیوں میں اسراف سے بچو. جتنا اسراف زیادہ ہوگا اتنی اذیت زیادہ ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شادیوں میں کہیں پنیر کھلایا، کہیں کھجوریں تقسیم کر دی، کہیں چھوارے بکھیر دیے، فرمایا کھاؤ تمہاری ماں کا ولیمہ ہے. سوائے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی شادی کے، اس میں آپ نے گوشت روٹی کا انتظام کیا. اللہ کی شان، اس جو آپ کی جو شادی آپ کے معمول سے ہٹی، اسی شادی میں آپ کو اذیت ہوئی. یہ کتنی گھنونی بات ہے اور انتہائی درجے کی گستاخی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی کے بارے میں آیت اتاری تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر شیطان کا تذکرہ کیا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. اور مولانا سعد صاحب اسراف اور فضول خرچی کے سیاق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی پر جب آپ نقد کر دیں گے تو پھر آپ کس دین کی دعوت دے رہے ہیں اور لوگوں کو کس دین کی طرف بلا رہے ہیں؟ دین اسلام تو یہ ہرگز نہیں ہے. اور امام مالک کا وہ قول ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہر شخص کی بات کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کو رد بھی کیا جا سکتا ہے، الا صاحب هذا القبر، سوائے اس ذات اقدس کے جو اس قبر کے اندر آرام فرما ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول یا فعل کے اوپر ہرگز نقد نہیں کیا جا سکتا. اور پھر وما آتاکم الرسول فخذوہ کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ جو تمہارے رسول تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جن چیزوں سے منع کرے ان سے رک جاؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. ہمارا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو تبلیغی جماعت سے متنفر کرے. ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کے اندر جو روز بروز گمراہیاں پھیلتی جا رہی ہے، لوگوں کو ان سے بچایا جائے اور لوگوں کے عقائد کی حفاظت کی جائے. یاد رکھے کہ اگر عقیدہ برباد ہو گیا تو عمل زیرو ہے. ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے.